الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، معزز بزرگوں، دوستو، الحمدللہ آج عید کا دن ہے، لہذا میں آج تہہ دل سے آپ تمام حضرات خدمات میں عید مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آج کی ہماری اس عید کو ہمارے حق میں صحیح معنوں میں عید بنائے، نہ کہ وعید۔ عید جس کے معنی خوشی کے ہیں، عید کے معنی خوشی کے ہیں، اور یہ عید صرف اسلام میں نہیں، دیگر مذاہب میں بھی طرح طرح سے منائی جاتی ہے، ان کے الگ طریقے کی عیدیں ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، کہ ہر قوم کی عید ہوتی ہے، ہماری عید ہے۔ تو عید کے معنی خوشی کے ہیں، اور ایک سچے مسلمان کو، سچے مومن کو خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب اس کا رب اس سے خوش ہو، جب اللہ اس کے رسول اس سے خوش ہو۔ صحیح مسلمان کو، صحیح مومن کو، جو حقیقی مومن ہے، حقیقی مسلمان ہے، نئے کپڑے پہننے سے، بریانی کھانے سے، عید کی مٹھائیاں کھانے سے خوشی نہیں ہوتی۔ خوشی اس وقت ہوتی ہے ایک مسلمان مومن کو جب اس کا رب اس سے خوش ہوتا ہے، اور ہمارا رب اس وقت ہم سے خوش ہوگا جب ہماری زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو، چاہے وہ عید کا دن ہو، چاہے دوسرے دن ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر حال میں ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اللہ کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو آج عید کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم سے کچھ مطالبات ہیں، حالانکہ عید کا دن ہے، اور اگر دنیا کے نظریے سے دیکھا جائے تو عید کے معنی یہ ہونے چاہیے کہ انسان بالکل فری چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے کرے، جس طرح کرے، جس طرح خوشی منائے۔ دنیا کے اعتبار سے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اس نے ایک مہینہ پوری عبادت کی، پوری بندگی کی، اور اب جو ہے پوری طرح سے چھوڑ دیا جائے، لیکن نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پوری طرح سے آزادی نہیں دیتے۔ عید تو منائے، خوشی منائے، لیکن اللہ نے کچھ حدود قائم کی ہیں، کچھ حدیں قائم کی ہیں کہ آج ہم عید کے دن بھی ہم حدود کے اندر رہ کر خوشی منائیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی منمانی سے
یہ سمجھ کے کہ پورا مہینہ تو ہم نے رمضان کا روزے کے ساتھ گزارا، نماز کے ساتھ گزارا، راتوں میں جاگے، اور آج عید کا دن ہے، ہم جو چاہے جائز ناجائز کسی طرح کا بھی کام کر لیں، یہ ہمیں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہمیں عید منانے کی اجازت ہے، لیکن حدود کے اندر رہ کر۔ کیوں اللہ نے ہمارے لیے حدود قائم کی ہے؟ وہ اس لیے قائم کی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومنین، کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت للکافرین، کافر کے لیے جنت ہے، وہ جیسے چاہے جس طرح چاہے وہ زندگی گزار سکتا ہے، لیکن ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر انسان قید خانے کے اندر ہو، اس کو سزا بھی نہ ہو، صرف اس کو قید کر کے رکھا جائے تو بھی اس کے لیے، صرف اس کو قید کر کے رکھا جائے، اس کے لیے سزا بھی نہ ہو، تب بھی وہ پوری خوشی نہیں منا سکتا، کیونکہ وہ قید خانے کے اندر ہے۔ ہم نے کرونا کے ٹائم پہ تجربہ کیا ہے، جب کرونا آیا، جب لاک ڈاؤن کیا گیا، ہم اپنے گھروں میں قید تھے، تب ہمیں احساس ہوا کہ لوگ جیل کے اندر کس طرح رہتے ہیں۔ ہمارے لیے ان چند دنوں میں اپنے گھر کے اندر رہنا مشکل ہو گیا۔ تب پتہ چلا کہ قید خانہ کیا چیز ہے، کیونکہ ہم اپنے گھروں میں قید ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح ایک مومن مسلمان بھی دنیا میں قید خانے کے اندر ہے۔ اگر وہ خوشی بھی مناتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے حد کو قائم کیا ہے۔ اس کی مثال یہی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم روزانہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ تو آج کیا ہونا چاہیے تھا ہمارے اوپر؟ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو چھوٹ ہونی چاہیے، رعایت ہوتی کہ ہم تین وقت کی نمازیں ہوتی آج، لیکن نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہماری عبادتوں میں اضافہ کر دیا۔ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھو، اس کے ساتھ ساتھ پھر 2 رکعت نماز واجب نماز بھی پڑھو، وہ بھی 6 تکبیر زائد کے ساتھ میں، یعنی حقوق اللہ کو ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم عبادت، حقوق العباد، یعنی کہ صدقہ فطر ادا کرو۔ تو دیکھیے آج خوشی کے دن، آزادی کے دن اللہ نے اضافہ کر دیا عبادت کے اندر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو مکمل خوشی صرف جنت میں جانے کے بعد ملے، اس لیے جنتی کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ شکر ہے خدا کا جس نے ہمارے غم کو دور کیا۔ ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے دنیا میں، جو مالدار ہوں گے، اچھی طرح سے زندگی گزاری ہوگی۔ ایسا نہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ولی اللہ وہ مالدار نہیں ہوتے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بڑے مالدار تھے، بہت بڑے ایکسپورٹر تھے، لیکن اللہ والے تھے۔ تو یہ اللہ والے بھی جو جنتی ہوں گے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جنت میں جا کے کہیں گے کہ شکر ہے خدا کا، قال الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، جس نے ہمارے غم کو دور کیا۔ تو غرض محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں مکمل آزادی نہیں دی، اس کی تاکید، اس کے بارے میں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومنین، کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہمیں حکم دے رہے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ جب تم رمضان کی مکمل کر چکو، عید تک پہنچو، یعنی آپ نے رمضان مکمل کر دیا، روزے رکھ لیے، اب عید کا دن آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کیوں بڑائی بیان کرنا؟ کس لیے؟ آگے اللہ نے فرمایا الا ما ہداکم، کیونکہ اللہ نے تم کو ہدایت دی۔ وہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا معنی ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو ہدایت مل کے مسلمان ہو گیا، وہ بھی ہدایت ہے، لیکن ہدایت کا مطلب ہدایت خاص نہیں۔ ہدایت کا عام مطلب یہ ہے اگر کسی کو نماز کی توفیق ہو گئی، روزے کی توفیق ہو گئی،
قرآن پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کن الفاظ میں؟ ان الفاظوں میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ان الفاظوں میں ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اس لیے ہم تکبیر بولتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور یہ تکبیر، یہ بڑائی اس لیے بیان کرتے ہیں عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کیونکہ اللہ نے ہم کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی ہدایت دی۔ ہم نے جو روزے رکھے، ہم نے جو زکوٰۃ دی، جو صدقہ دیا، رات میں راتوں میں جاگے، نماز تراویح ادا کی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہدایت تھی۔ ورنہ بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی ایسے تھے یہاں پہ رات کو گھر میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، وہ ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں، انہوں نے رمضان کو غیر رمضان کی طرح گزارا، ان کو ہدایت نہیں تھی۔ تو خوش نصیب وہ لوگ جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو اس کے لیے اللہ ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور یہ بڑائی اس لیے بیان کریں کہ اللہ نے ہدایت دی، اور بڑائی بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ بھی اللہ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جائے اللہ کے، کیونکہ جب انسان اللہ کا بندہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے تو کبھی بھی وہ سیدھی راہ سے نہیں بھٹکتا، کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے، وہ اللہ کے انعامات کو یاد رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم میں ہر ایک مسلمان اللہ کی بڑائی بیان کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اس لیے اللہ فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو غرض محترم دوستو، یہ جو ہم نے عبادت کی رمضان میں، چاہے جس طرح کی عبادت ہو، بیان سننا ہو، رات میں جاگنا ہو، روزے رکھنا ہو، زکوٰۃ دینا ہو، صدقہ دینا ہو، جتنی بھی عبادتیں تھی یہ سب اللہ کی طرف سے ہدایت تھی، اس لیے ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ چاہتا ہے تو باپ کو ہدایت دیتا تھا، بیٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کی مثال قرآن میں ہمارے سامنے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو ہدایت بھی دی اور نبی بھی بنایا، لیکن ان کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملی۔ یہ بھی فرمایا آپ نے یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کس نے غلط عمل کیے ہیں، یہ بیٹا کہنے کے قابل نہیں ہے، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں۔ لیکن جب اللہ چاہتا ہے، اللہ بیٹے کو ہدایت دیتا تھا، باپ کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا، ان کے جو والد تھے آزر، ان کو ہدایت نہیں ملی۔ تو دیکھیے ہدایت کتنی بڑی چیز ہے۔ تو جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد ثنا کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، تاکہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں۔ وہی آج کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ دو عبادتوں کا حکم دیتا ہے، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق العباد کیا ہے؟ صدقہ فطر، کہ ہم آج کے دن اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں کو صدقہ فطر ادا کریں، تو یہ ہے حقوق العباد۔ اور حقوق اللہ کیا ہے؟ جو ہم 2 رکعت نماز عید کی پڑھتے ہیں، یہ حقوق اللہ ہے۔ تو حقوق العباد یہ وہ حق ہے جو اللہ کی مخلوق سے تعلق رکھتا ہے، بندوں کے حقوق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام پاک میں سورہ نساء کے اندر اپنی عبادت کے بعد اگر کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو وہ حقوق العباد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اور والدین پہ احسان کرو. اپنی عبادت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقوق العباد میں سب سے پہلے اگر کسی حق کا حکم دیتا ہے وہ والدین کا حق ہے. فرمایا وبالوالدین احسانا. کیونکہ ویسے تو تمام انعامات، تمام نعمتیں انسان پر جتنے بھی انسان حاصل کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے انسان کے دنیا میں انسان جو آتا ہے اس کے وجود کے آنے میں ماں باپ جو ہے ظاہری سبب ہوتا ہے. کون ہے ظاہری سبب؟ ماں باپ. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو، پھر اس کے بعد والدین کا شکر ادا کرو. انشکر لی ولوالدیک، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد حقوق العباد میں اگر کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ ہیں. اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حق ادا کرو، فرمایا احسان کرو. احسان کا مطلب یہ ہے والدین کو کیسی بھی ضرورت ہو، چاہے مالی خدمت کی ضرورت ہو یا جانی ہو، جس طرح کی بھی اس کو ضرورت پیش آئے، اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کی خدمت کرے. اور پھر احسان کا مطلب تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کسی معاملے میں والدین غلط ہو، شرک کے علاوہ والدین غلط ہو، اولاد صحیح ہو، اس کے باوجود بھی اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر ان کا جو ہے عذاب آخرت میں دے گا، لیکن والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کی توہین کرنا، یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں تو اس کی سزا دے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سزا دیتا ہے. اس لیے فرمایا وبالوالدین احسانا. اس کے بعد پھر اگلا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیان فرماتے ہیں وبذی القربیٰ، رشتہ داروں کا حق ادا کرو. ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، کہ اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، احسان کرو، عدل کا معاملہ کرو، وایتاء ذی القربیٰ، اور رشتہ دار کے حقوق کو ادا کرو. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی انسان کسی رشتہ دار کو صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں. اگر کسی غیر آدمی کو دیتا ہے 1 ثواب ملتا ہے صدقے کا، زکوٰۃ کا، لیکن اگر رشتہ دار کو دیتا ہے تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، ایک رشتہ داری کا اور ایک صدقہ زکوٰۃ دینے کا. لیکن ہم میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ سب کو دے دیں گے، رشتہ دار کو ہی نہیں دیں گے، کیونکہ وہ اس سے نیچے ہی رہنا. یہ ہماری اکثر خسرت عادت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، کہ رشتہ دار کا حق ادا کرو. اس کے بعد فرمایا وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے حقوق کو ادا کرو، وَالْمَسَاكِينِ، غریبوں کے. تو فرمایا وَالْيَتَامَىٰ. لیکن آج دنیا میں کیا ہے؟ دنیا کے دستور ہے کہ کسی ماں باپ نہیں ہے، کوئی پراپرٹی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو چھین لیا جائے، اس کو ہڑپ کر لیا جائے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. فرمایا کہ جو لوگ ظلم یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. میرے اور آپ کے آقا جو جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے دن عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے. ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ کیا معاملہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے عیدگاہ کی طرف تو راستے میں دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور کھیل رہے ہیں، خوشی سے جھوم رہے ہیں. لیکن آگے بڑھے ایک بچے کو دیکھا جو میلے کپڑوں میں ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کھڑا ہے اور رو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا بتا تو کیوں رو رہا ہے، تو کیوں نئے کپڑے کیوں نہیں پہنا. تو یہ بچہ کہتا ہے
کہ میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں، میرے باپ دنیا میں نہیں، اگر میرا باپ دنیا میں ہوتا تو میں بھی آج نئے کپڑے پہن کے ہوتا جس طرح یہ بچے پہنے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے عیدگاہ جانے کے اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں اے عائشہ اس کو بچے کو نہلاؤ، نہلاؤ اس کو۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر پہ خبر بھیجتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں کہ ایک بچہ آیا ہے، وہ حضرت حسن حسین کی ہم عمر ہے، اگر ان کے کپڑے ہیں تو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نواز سے کپڑے بھیجتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ کپڑے ان کو اس بچے کو پہنا دو۔ وہ بچہ نہا دھو کر وہ کپڑے پہن لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں اور پھر اس سے عرض کرتے ہیں کہ بیٹا یہ تو بتاؤ جب آپ کے والد تھے کیا آپ ان کے ساتھ عیدگاہ میں جاتے تھے؟ تو بچے نے کہا کہ ضرور جاتا تھا۔ کیسے جاتے تھے؟ چل کے کیسے؟ نہیں، وہ مجھے کندھے بھی بٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور بچے کو کندھے بھی بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس بچے کو عیدگاہ لے کر جاتے ہیں اور جا کر اپنے برابر میں بٹھاتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے حقوق کا حکم دیتے ہیں۔ تو دیکھیے محترم دوستو، یہ واقعہ اس بات کا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم کس طرح سے یتیموں کے ساتھ سلوک کریں۔ ہمارے آقا دو جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں یتیموں کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم فرمایا، لیکن آج ہم وہ ہے جو دنیا میں سب تو نہیں ہے، کچھ لوگ بیچارے جو ہی دیکھتے ہیں کہ کمزور کی پراپرٹی یا جو یتیم ہے ان کا مال کسی طرح ہضم کر لیا جائے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے نفسیات کو جانتا ہے کہ انسان کیا کیا ظلم کرے گا، اس لیے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے والیتامی، یتیموں کے بھی حقوق ادا کرو، پھر آگے فرمایا والمساکین، غریبوں کے فقیروں کے حقوق ادا کرو، ان کی مدد کرو، صدقہ خیرات کرو۔ پھر آگے فرمایا والجار ذی القربی، پڑوسی کا بھی حق ادا کرو، جار ذی القربی جو آپ کے نزدیک کا پڑوسی ہے۔ پھر آگے فرمایا والجار ذی الجنب، جو تھوڑے دور کا پڑوسی، ایک تو پڑوسی وہ ہوتا ہے جو آپ کے گھر کے بالکل قریب ہوتا ہے، ایک تھوڑے دور کے فاصلے پہ رہتا ہے، اس کے بھی حق کو ادا کرو۔ اس کے علاوہ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا صرف ایک حق ہوتا ہے، وہ پڑوسی وہ ہے جو آپ کا پڑوسی ہے لیکن نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ رشتہ دار ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہے جس کے دو حق ہیں، وہ ہے جو آپ کا پڑوسی ہے مسلمان ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کے تین حق ہیں آپ پر، جو آپ کا پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے تین حق ہے آپ کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے والجار ذی القربی والجار الجنب، جو نزدیک کا پڑوسی ہے اس کا بھی حق ادا کرو، والجار الجنب، اور جو دور کا پڑوسی ہے اس کا بھی حق ادا کرو۔ والصاحب بالجنب، آگے فرمایا والصاحب بالجنب، جو آپ کے پہلو کا ساتھی، وہ کسی مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، ہوائی جہاز میں بیٹھا ہو یا ٹرین میں بیٹھا ہو، جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، آپ اس کا خیال رکھیں۔ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کے پاس کھانا ہے، اس کے پاس کھانا ہے تو اس کو کھانا دے، اور آپ کی کوئی حرکت ایسی نہ ہو جو اس کو تکلیف دے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اسموکرز ہوتے ہیں، وہ ٹرین میں بیٹھے ہیں، وہ اس بات اسموکنگ کا یہ خیال نہیں کرتے کہ تیرے جو ساتھ میں بیٹھا ہے اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے والصاحب بالجنب، جو آپ کے پہلو کا ساتھی ہے۔ پھر آگے فرمایا وابن السبیل، وہ مسافر جو سفر کے دوران آپ کے پاس آ جائے، اس کے بھی حق ادا کرو۔ اگر چاہے وہ اپنی بستی میں مالدار تھا لیکن سفر میں اس کے پیسہ خرچہ ہو گیا، اس کے بعد نہیں ہے، تو اس کی بھی مدد کرو، اس کی ضرورت کا جائزہ لو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آگے فرمایا
وما ملکت ایمانکم، اور اپنی لونڈی اور غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج کل لونڈی اور غلام تو نہیں ہے، لیکن نوکر چاکر انسان کے پاس رہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو نوکر چاکر ہے ان کی تنخواہ میں دیری نہ کرے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لے. یہی اللہ کا حکم ہے. تو غرض محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ آج عید کے دن میں اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک مسلمان سے، ہر ایک مومن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ عید کے دن بھی وہ بندوں کے حقوق کو نہ بھولے اور اللہ کے حقوق کو بھی نہ بھولے. اس لیے اللہ نے آج ہمیں صدقہ فطر کا حکم دیا کہ ہم آج حقوق العباد یعنی صدقہ فطر ادا کر کے نماز کے لیے جائیں. تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آج ہمیں جو عید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق عید منانے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ عید کا دن خوشی کا دن تو ہے، لیکن ایک مسلمان مومن کو خوشی اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا رب راضی ہوتا ہے، اس کا خدا خوش ہوتا ہے. اور ہمارا رب اسی وقت خوش ہوگا جب ہم اپنی زندگی کو، اپنے عید کے دن کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزاریں گے. تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو اور کائنات کے تمام مسلمانوں کو آج کی عید کو ہمارے حق میں صحیح معنوں میں عید بنائے، نہ کہ وعید، اور ہم سب کو زیادہ زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادت قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.